اور ان دونوں میں سب سے پہلے حاجی کو عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیسے کیا تھا، تاکہ آپ بھی اسی کے مطابق اور اسی ترتیب پر اپنے عمرے کو انجام دے سکیں اور اللہ سے ثواب حاصل کر سکیں۔ عمرہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں زیارت۔ عمرہ کا لغوی معنی ہے زیارت۔ شریعت کی اصطلاح میں عمرہ کہتے ہیں کہ خاص بیت اللہ کی زیارت کرنا، خانہ کعبہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، اس کے بعد اپنے بالوں کو چھوٹا کرا لینا یا مڈوا لینا، چھلا لینا، اس کے بعد آپ کا عمرہ ادا ہو گیا۔ البتہ بالوں کا چھلانا یہ زیادہ افضل ہے، جس کا ذکر قرآن کریم اور حدیث رسول میں بھی ہے۔ عمرہ ایک ایسی افضل عبادت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں 4 مرتبہ ادا فرمایا ہے۔ آپ نے حج تو صرف ایک بار ادا کیا، جو آپ کا پہلا بھی تھا اور آخری بھی، اس کا نام حجۃ الوداع ہے، لیکن عمرے آپ نے 4 ادا فرمائے۔ مسند احمد نے اور اسی طرح سنن ابو داود نے ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ صحیح روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمر، عمرۃ الحدیبیہ، عمرۃ القضاء، والثالث من الجعرانہ، والرابع مع حجته، رواہ احمد و ابو داود۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 عمرے ادا فرمائے۔ پہلا عمرہ عمرۃ الحدیبیہ تھا، اور دوسرا عمرۃ القضاء، تیسرا عمرہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جعرانہ کے مقام سے ادا کیا، اور چوتھا عمرہ آپ نے اپنے آخری حج حجۃ الوداع کے ساتھ ادا کیا تھا۔ عمرہ یہ بہت فضیلت والی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح روایت میں فرمایا جو متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے تمام چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آدمی نے اگر ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسری بار جانے تک اس سے جو لغزشیں ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی خطائیں سرزد ہو گئی ہیں، اللہ رب العالمین دوسرے عمرے کو ان ساری برائیوں، ساری خرابیوں اور سارے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ عمرہ آپ کیسے کریں؟ اللہ کے رسول نے کیسے کیا تھا؟ یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی عمرہ ادا کرنے والے کو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ میقات پر جا کر احرام باندھے۔ کسی بھی عمرہ ادا کرنے والے کو سب سے پہلا کام میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا۔ البتہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لینا اور خوشبو لگا لینا سنت رسول سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو صحیح مسلم کتاب الحج میں مروی ہے، کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطیب ما اقدر علیہ قبل ان یحرم ثم یحرم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے پاس موجود سب سے اچھی خوشبو آپ کو لگاتی تھی، میں اس سے پہلے کہ آپ احرام باندھیں اور اس کے بعد آپ احرام باندھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے حاجی اگر غسل کر لے اور اپنے بدن میں خوشبو لگا لے تو یہ سنت رسول ہے، باعث اجر ہے۔ دوسرا کام جو حاجی کو کرنا ہے وہ یہ کہ احرام باندھنے سے پہلے عمرہ کی نیت کرتے ہوئے لبیک عمرتن کے الفاظ ادا کرنا۔ البتہ عمرے کی یہ نیت احرام باندھنے کے بعد بھی کرنا جائز ہے، درست ہے، انشاءاللہ کوئی مضائقہ نہیں، لیکن احرام باندھنے سے پہلے اگر نیت کر لی جائے تو یہ زیادہ افضل ہے، مستحب کام ہے۔ ایک بات یہاں حجاج کرام کو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہوائی جہاز کے ذریعہ جدہ پہنچتے ہیں ان کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے شہر اور اپنے ملکوں کے ایئرپورٹ پر پہنچ کر جہاز میں بیٹھنے سے پہلے، ایروپلین میں سوار ہونے سے پہلے اگر چاہیں تو احرام باندھ سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، لیکن عمرہ اور حج کی نیت میقات پر پہنچنے کے بعد ان کو کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتے، نہیں جائز ہے۔ احرام پہننا پہلے تو جائز ہے، اپنے گھر سے پہن کے آپ نکل سکتے، لیکن عمرے اور حج کی نیت میقات پر پہنچنے کے بعد ہی کرنی چاہیے،
اس سے پہلے درست اور جائز نہیں ہے۔ تیسرا کام جو عمرہ ادا کرنے والے کو کرنا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد وہ بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پکارے۔ تلبیہ کیا ہے؟ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کا ذکر صحیح بخاری کتاب المناسک باب التلبیہ میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تلبیہ پکارتے ہوئے سنا۔ وہ الفاظ یہ تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں جس کا معنی ہے لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اور میں حاضر ہوں، ان الحمد بے شک تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، والنعمت اور تمام نعمتیں اے اللہ تیری ہی دی ہوئی ہیں، لک والملک اور اللہ اس زمین اور آسمان پر بادشاہت تیری ہی ہے، لا شریک لک اور تیرا کوئی شریک اور ساجھی نہیں۔ یہ تلبیہ کا معنی ہے جو ہم ایام حج میں بلند آواز سے پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو عمرہ ادا کرنے والے کے لیے احرام باندھنے کے بعد بآواز بلند تلبیہ پکارنا یہ تیسرا کام ہے جو عمرہ ادا کرنے والا کرے گا۔ چوتھا کام جو کسی عمرہ کرنے والے کو کرنا ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ پہنچ کر طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کے آواز کو پکارنا اور کہنا بند کر دینا چاہیے، جیسا کہ سنن ترمذی کتاب الحج میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پہنچ کر حجر اسود کا استلام کرنے سے پہلے آپ تلبیہ پکارنا بند کر دیتے تھے طواف عمرہ میں۔ جب آپ عمرے کا طواف کرتے تھے تو جیسے ہی آپ حجر اسود کے پاس پہنچتے اور اسے چھونا چاہتے تو اس سے پہلے آپ اپنی زبان کو بند کر دیتے، تلبیہ پکارنا بند ہو جاتا۔ تو اس طرح عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پکارنا اور تلبیہ کہنا بند کر دے۔ پانچواں کام جو کسی عمرہ کرنے والے کو ادا کرنا چاہیے وہ یہ کہ طواف شروع کرتے ہوئے اپنے کندھے کے اوپر والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر اپنے بائیں کندھے پر ڈال لے۔ اس کا نام اضطباء ہے، یعنی عمرہ ادا کرنے والے کو اضطباء کرنا چاہیے، اپنی چادر کو داہنے کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے۔ یہ سنت رسول ہے۔ پورے طواف وداع میں اس کا یہ کندھا کھلا رہنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ کے مقام سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کا احرام باندھا اور آپ نے آ کر کے عمرہ ادا کیا تو اپنے کندھے کی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر اس کا پلو آپ نے بائیں کندھے پر ڈال لیا اور آپ نے طواف کے 7 چکر مکمل کیے۔ تو یہ سنت رسول ہے، اس کی ادائیگی ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں حجاج کرام کو ایک بڑا مغالطہ ہوتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے طواف کے دوران کہ بہت سارے حجاج کرام طواف کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا یہ کندھا کھلا ہوا ہوتا ہے، اسی دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے اور جماعت کا اعلان بھی ہو جاتا ہے۔ طواف کرتے کرتے لوگ نماز کے لیے جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں اسی حال میں کہ ان کا کندھا کھلا ہوتا ہے، وہ اپنے کندھے کو نہیں ڈھکتے۔ یہاں حجاج کرام کا یہ کام درست نہیں ہے، کیونکہ نماز کے پورا ہونے کے لیے، نماز کے کامل و مکمل ہونے کے لیے کندھے کا ڈھکا ہونا، اس کا بند ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حجاج کرام کو چاہیے کہ اگر وہ طواف کر رہے ہوں اور طواف کے دوران ہی نماز فرض کا وقت ہو جائے اور انہیں فریضہ صلاۃ ادا کرنی ہو تو اپنے کندھے کو جو کھلا ہوا ہے اسے ڈھک لیں، نماز ادا کر لیں، اور اس کے بعد جب انہیں پھر سے طواف شروع کرنا ہو تو اپنے کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر پھر سے ڈال لیں اور اپنا طواف شروع کریں۔ اس طرح وہ اپنے طواف کو مکمل کر لیں۔ بات چلتی رہے گی عمرے کے تعلق سے، لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ہم ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ شیخ عبدالہادی عمری ڈالیں گے روشنی دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید
اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر، تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں، ہر پیر، بدھ اور جمعہ رات 9 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ What would you recommend? پیس ٹی وی presents What do you have to say about? Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? What do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant, strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ آگاہ سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے کی خبر نہیں، ڈریے اللہ کے عذاب سے، یوم حساب سے، اس سے پہلے کہ ہو روح قبض کیجئے اصلاح نفس۔ اصلاح نفس اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ ناظرین کرام، ہم آپ کا اس نشست میں پھر سے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ حج کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے، آپ کو ہم نے طواف کرنا شروع کرا دیا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طواف کرتے ہوئے طواف وداع میں اپنے داہنے کندھے کی چادر کو نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینا چاہیے۔ یہ سنت رسول ہے جس کا تذکرہ سنن ابو داؤد کتاب المناسک میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ چھٹا کام جو کسی عمرہ کرنے والے کو ادا کرنا ہے وہ یہ کہ حجر اسود کا استلام کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ ادا کیے جائیں۔ جب بھی جس چکر میں بھی آپ حجر اسود کو چھونا چاہتے ہیں، چاہے دور سے یا قریب سے جا کر، تو آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف اللہ اکبر کے الفاظ کہنا چاہیے۔ یہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحج میں باب تقبیل الحجر ہے، اس میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا استلام کیسے کرتے تھے؟ تو میں نے جواب دیا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے رسول کو کہ آپ حجر اسود کو چھوتے اور اسے بوسہ دیتے تھے۔ اگر انسان کے لیے ممکن ہو کہ وہ حجر اسود کے پاس پہنچ کر اسے اپنے منہ سے بوسہ دے اور اپنی پیشانی کو رکھے تو اسے کرنا چاہیے، لیکن اگر قریب سے اسے بوسہ دینا ممکن نہ ہو اور آدمی اپنے ہاتھ پہنچا سکتا ہو اور ہاتھ سے چھو سکتا ہو تو ہاتھ چھوتے ہوئے بھی اسے بسم اللہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرنی چاہیے، اور ہاتھ کو حجر اسود سے ٹچ کرنے کے بعد پھر اس ہاتھ کو چوم لینا چاہیے۔ یہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ لیکن اگر اتنی بھیڑ اور اتنا ازدحام ہے کہ نہ تو انسان قریب سے جا کر اسے چوم سکتا ہے اور نہ ہی دور سے ہاتھ وہاں تک پہنچا سکتا ہے، بلکہ کافی دور ہے، تو پھر سنت کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے قریب پہنچ کر اس کے سامنے ہو کر اپنے ہاتھ کا اشارہ کرے اور بسم اللہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرے۔ لیکن اگر دور سے وہ اشارہ کر رہا ہے، حجر اسود تک اس کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے ہیں، تو پھر ان ہاتھوں کو چومنا درست نہیں ہے۔ ساتواں کام یہ ہے
کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں عمرہ کرنے والا رمل کرے، تیز قدم چلے۔ رمل کہتے ہیں اپنے مونڈھوں کو اٹھا کر تیز قدم چلنا، لیکن یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ خواتین اپنی عام چال چلیں گی۔ تو عمرہ ادا کرنے والے کو چاہیے کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، تیز قدم چلے، اور باقی 4 چکروں کے اندر عام چال چلے۔ اور 8واں کام یہ ہے کہ عمرہ کرنے والا طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی کے پاس پہنچ کر اگر اس کے لیے چھونا ممکن ہے تو اسے چھوئے، اس کا استلام کرے، لیکن وہاں اسے چومنا درست نہیں، رکن یمانی پر بوسہ دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس کے ہاتھ رکن یمانی تک نہ پہنچ رہے ہوں بلکہ وہ دور ہو، تو جس طرح وہ حجر اسود کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھایا کرتا تھا، اشارے کیا کرتا تھا، رکن یمانی کے سامنے ہاتھوں کا اشارہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے، یہاں پر اسے گزر جانا چاہیے۔ اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک دعا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے پڑھنا چاہیے، وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی نیکی اور بھلائی عطا فرما، اور قیامت کے دن بھی آخرت میں ہمیں نیکی اور بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور آخرت میں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس طرح عمرہ ادا کرنے والے نے اگر اپنے 7 چکر مکمل کر لیے ہیں تو اب اسے یہ کرنا ہے کہ وہ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف آئے، یہ دعا پڑھتے ہوئے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور وہاں مقام ابراہیم کے پیچھے جس جگہ بھی جہاں بھی اسے جگہ میسر آئے وہاں 2 رکعت وہ نماز پڑھ لے۔ 10واں کام جو کسی عمرہ کرنے والے کو ادا کرنا ہے وہ یہ کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس جا کر زمزم پیے، اور اگر میسر آئے تو کچھ سر پر بھی ڈال لے، یہ مستحب کام ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ترمذی کتاب الحج باب کیف الطواف میں منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، اس کے بعد آپ نے اپنا طواف شروع کیا دائیں طرف سے۔ پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، تیز قدم چلے، اور پھر 4 چکروں میں آپ عام چال چلتے رہے۔ آپ نے اس طرح 7 چکر مکمل کیے اور پھر مقام ابراہیم کی طرف وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى یہ دعا پڑھتے ہوئے آئے۔ آپ نے نماز ادا کی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پھر حجر اسود کے پاس آ کر استلام کیا، اور اس کے بعد صفا پہاڑی کی طرف رخ کیا۔ آب زمزم پینے اور سر پر ڈالنے کے بعد اگر حاجی کے لیے ممکن ہو تو وہ پھر سے آ کر حجر اسود کو چھوئے، اسے بوسہ دے، اور پھر صفا پہاڑی کا رخ کرے۔ لیکن اگر ازدحام زیادہ ہے اور اس کا امکان موجود نہیں، وہ اس رش میں نہیں گھس سکتا، تو پھر اسے صفا پہاڑی کا رخ کرنا چاہیے۔ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 158 کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے حاجی کو صفا پہاڑی پر چڑھنا چاہیے، اور قبلہ رخ ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اس دعا کا بھی ورد ہونا چاہیے 3 بار۔ کون سی دعا؟ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھیے، اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر 3 دفعہ اس دعا کا ورد کیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا ہے جس کو صفا پہاڑی پر قبلہ رخ ہو کر کے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور پھر صفا سے مروہ پہاڑی کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے
اور اس بیچ میں جو بھی نبوی یا قرآنی دعائیں انسان کو یاد ہیں اسے کرنا چاہیے، یا انسان اور بھی کچھ اگر اپنی زبان میں مانگنا چاہتا ہے تو بھی وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز اور مباح ہے۔ مروہ پہاڑی پر پہنچ کر بھی قبلہ رخ ہو کر انسان دعا کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے، ہماری سعی کی ابتدا، ہمارے دوڑ کی شروعات صفا پہاڑی سے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی یہیں سے شروع کیا ہے اور سب سے پہلے صفا پہاڑی کا ذکر کیا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے شروعات کی ہے، لوگوں تم بھی وہیں سے دوڑنا شروع کرو، یعنی صفا سے۔ صفا سے جاتے ہوئے مروہ پر پہنچ کر اس کا ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے، اور مروہ سے جب عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا صفا پہاڑی کی طرف آتا ہے تو اس کا یہ دوسرا چکر ہو جاتا ہے۔ یہاں بعض حجاج کرام کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ صفا پہاڑی سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا اس کو ایک چکر سمجھتے ہیں اور ایک شوط مانتے ہیں۔ یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ سنت رسول یہ ہے کہ آپ صفا سے مروہ پہنچیے، یہ آپ کا ایک چکر ہوا، اور مروہ سے جب آپ صفا کو پھر واپس آئیں گے تو آپ کا دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اس طرح آپ صفا سے شروع کریں گے تو آپ کا 7واں چکر مروہ پہاڑی پر جا کر ختم ہوگا۔ صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد مردوں کو اپنے سر کے بال مڑوا لینا چاہیے، چھلا لینا چاہیے جو افضل ہے، یا کم سے کم اس کو چھوٹا کرا لینا چاہیے، لیکن چھوٹا کراتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ آپ یہاں وہاں سے نہ لیں، بلکہ پورے سر کی سیٹنگ ہونی چاہیے اور پورے سر کے بال میں سے آپ بال کو نکالیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں سے آپ نے کاٹ لیا اور کہیں چھوڑ دیا، یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو مردوں کو اپنے پورے سر کے بال یا تو سیٹ کرا لینا چاہیے، چھوٹا کرا لینا چاہیے، اور یا پھر انہیں مڈا لینا اور چھلا لینا چاہیے جو افضل طریقہ ہے۔ البتہ عورتوں کو صرف ایک ناخن یا ایک پور اور 2 پور کے برابر اپنے بالوں کی لڑی سے کاٹنا چاہیے۔ خواتین کو اپنے بالوں کا مڈانا یا چھلانا یہ سنت رسول سے ثابت نہیں ہے۔ مردوں کے لیے صرف ہے کہ وہ چھلا سکتے ہیں، مڈا سکتے ہیں اور اپنے پورے بال کو سیٹ کرا سکتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نسائی کتاب الحج میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو میں نے مروہ پہاڑی کے اوپر تیر کا پھل اسے نکال کر ہم نے اللہ کے رسول کے بالوں کو کاٹا اور سیٹ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی سعی صفا مروہ کر لے، صفا اور مروہ کے درمیان کی دوڑ اس کی مکمل ہو جائے، 7 چکر پورے ہو جائیں، تو اب مروہ پہاڑی کے پاس اسے اپنے بالوں کو کم کرانا چاہیے یا اسے چھلا لینا چاہیے۔ یہ سنت رسول ہے۔ اپنے بالوں کو چھلانے یا مڈانے کے بعد یا کم کرا لینے کے بعد اب انسان کو اپنا احرام، وہ انسان جو عمرہ کر رہا تھا، عمرے کے احرام میں تھا، اسے اپنا احرام کھول دینا چاہیے، اتار دینا چاہیے، اور اس طرح احرام کھولنے کے بعد ہی وہ حلال ہو گیا۔ اب وہ اپنے عام لباس پہن سکتا ہے، اور احرام کے اندر حالت احرام میں جو قید و بند تھی اس سے وہ آزاد ہو گیا، اور اب وہ اپنی بیوی سے بھی مل سکتا ہے، اور دوسری ضرورتیں جو وہ حالت احرام میں پوری نہیں کر سکتا تھا اس کی اجازت اسے مل جاتی ہے۔ یہ ہے عمرے کا مسنون طریقہ۔ انشاءاللہ حج اور عمرے کے اس موضوع پر ہماری اور آپ کی گفتگو چلتی رہے گی، لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پھر اگلے درس میں آپ سے ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة